ہمارا یہ جس ذوق اور جس مشرب کے لوگ ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں نا، ہمارا مشرب بہت واضح ہے. ہم ان حکمرانوں کی اطاعت اس لیے نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. ہمارے نزدیک حکمران اولی الامر نہیں ہے. ہمارے نزدیک اولی الامر کی اطاعت واجب ہے. ہمارے نزدیک حکمران اولی الامر نہیں ہے. یہ منظر آپ کو گزشتہ 4-5 مہینوں میں بہت دکھا ہوگا کہ میرے بھائیوں کا مزاج کچھ اور ہے اور ہمارا مزاج کچھ اور ہے. ہم ڈکٹیشن سننے والی قوم نہیں ہے. ہاں، ہم تم سے حکم سننے والے لوگ نہیں ہیں. ہم تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری میں نہیں ہیں، کیونکہ تمہیں اللہ نے حاکم نہیں بنایا. پھٹے بوریے پہ بیٹھنے والا، ٹوٹے بستر پہ، ٹوٹے چارپائی پر بیٹھنے والا، جس کے کپڑوں میں پیون لگا ہوا ہو، جوتیوں میں ٹانکے لگے ہوئے ہوں، مگر اس کا نام علی ہو، وہ ہمارے نزدیک حکمران ہے. ہمارا اولی الامر وہ ہے کہ جسے اللہ نے اولی الامر بنایا ہو. تو حکومت دینا کس کا کام ہے؟ پھر ذرا گردن ہلائیے آپ. اللہ کا کام ہے. اللہ حاکم بناتا ہے. وہ اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اللہ کافروں کو مومنین پر حکومت نہیں دے گا. اچھا، اگر اور تھوڑا سا میرا ساتھ طالب علم دے دیں تو یہاں فعل مضارع ہے جس میں استمرار پایا جاتا ہے، جس میں حال اور استقبال پایا جاتا ہے، جو 2 زمانوں کا حامل ہوتا ہے. فعل مضارع 2 زمانوں کا حامل ہوتا ہے، حال بھی اور مستقبل بھی. تو اگر یہ والا ترجمہ کریں گے تو پھر ترجمے میں اور حسن بڑھ جائے گا. اور حسن یہ بڑھے گا کہ اللہ کافروں کو مومنین پر نہ حکومت دے گا نہ دی ہے. اللہ نے کافروں کو مومنین پہ نہ حکومت دی ہے نہ دے گا. تو یہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ. بھائی قرآن سمجھنے والے لوگ بیٹھے نا، قرآن سمجھنے کے لیے ہم بیٹھے نا. اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نہ تو دی ہے نہ دے گا، فعل مضارع، اللہ کافروں کو مومنین پر نہ حکومت اللہ نے دی ہے نہ دے گا. جب دی بھی نہیں ہے، دے گا بھی نہیں، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا نظر آ رہا ہے ہمیں سارا کچھ؟ اس کا جواب بہت روشن دیا ہے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، اور وہ جواب سن لیجئے. یہ جتنے بھی کافر مومنوں پر حاکم بنے ہیں، توجہ ہے، یہ جتنے بھی کافر مومنوں پہ حاکم بنے ہیں، یہ ان ظلمن بنے ہیں، ان علمن نہیں بنے. اب میں 1400 سال پیچھے نہیں جانا چاہتا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ان ظلمن حاکم بننا حکومت کہاں ہے؟ زور کی بنیاد پر، دھونس کی بنیاد پر، ڈنڈے کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو حاکم منوا لے تو وہ حاکم کہلائے گا؟ وہ حاکم ہی نہیں ہے. ظلم کی بنیاد پر انسان اپنی جان بچانا چاہتا ہے، انسان اپنی آبرو بچانا چاہتا ہے، انسان اپنا مال بچانا چاہتا ہے. اسلام نے کہا ہے کہ اپنی آبرو بچاؤ، زندہ رہو گے تو پھر تم دوبارہ ماحول بہتر کر سکو گے. ان ظلمن حکمران حاکم بننا اور ہے. تو اتنا کہہ دوں کہ مولا نبی کے زمانے سے لے کر مولا عسکری تک، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ، ہر زمانے میں مومنین کا سربراہ وہ زندان میں بھی ہوتا تھا تو کافروں پر حاکم ہوتا تھا. وہ اگر ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں بھی پہنے ہوتا تھا تو وہ کافروں پر حاکم ہوتا تھا. اس کے بغیر گزارا نہیں تھا، اس کے مشورے کے بغیر، اس کی رائے کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر. جب جا کر بند گلیوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے تو کہتے تھے اسے بلاؤ جس کے جد علی ابن ابی طالب سے ہم نے پوچھا تھا. کبھی ایک دو واقعات نہیں ہیں، مولا علی کے زمانے سے لے کر امام عسکری کے زمانے تک ہر دور میں مومن حاکم رہا ہے، مگر حکومت ان علمن رہی ہے. علمی طور پر کبھی بھی مومن پر کوئی دسترسی نہیں کر سکا، دسترسی حاصل نہیں کر پایا. مجبور ہوئے ہیں کہ اس کی بات کو مانے، مجبوراً ماننا پڑا ہے. حکومت کس کی ہوئی پھر؟ حکومت اس کی ہوئی کہ جس کی رائے کے بغیر تم چل نہیں سکتے، جس کے مشورے کے بغیر تم جی نہیں سکتے، جو تم سے تعاون نہ کرے تو تم سانس نہیں لے سکتے. اس کی وجہ سے تو تمہاری حکومتیں چل رہی ہیں.
تم زور زبردستی کی بنیاد پر کرسی پر تو بیٹھ گئے ہو، مگر کرسی پر بیٹھ کر تمہارے اندر وہ اہلیت نہیں ہے کہ تم معاشرے کو چلا سکو۔ کبھی کہتے ہو کہ جا کے زین العابدین سے پوچھ کر آؤ، کبھی کہتے ہو جا کے محمد باقر سے پوچھ کر آؤ، کبھی کہتے ہیں موسیٰ کاظم جو زندان میں وہ مسئلے کا حل بتائیں گے، کبھی امام عسکری جو زندان میں تھا وہ مسئلے کا حل بتائیں گے۔ تو بتائیں حاکم کون ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ پچھلے مہینے میں امام علی رضا علیہ السلام کی تاریخ مناسبت سے گزری ہے۔ امام کو جب مدینے سے خراسان لے کر آئے نا، تو مامون الرشید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں انہیں اپنے ساتھ دربار میں اپنے قریب گھر رہائش دے کر رکھوں گا، میرا کنٹرول ان کے اوپر رہے گا، کون ان سے ملنے آ رہا ہے، کون ان سے کیا بات کر رہا ہے، ان سب باتوں کا مجھے علم رہے گا۔ مگر کیا ہوا؟ امام نے اسی دربار کو مدرسہ بنا دیا۔ سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ تو علی نے کیا تھا، پورا امام رضا نے کیا۔ سب سے زیادہ جو سوالات پوچھے گئے نا وہ مولا امام رضا سے پوچھے، مولا علی سے تو پوچھے ہی نہیں۔ مولا تو اسی دکھ میں کنویں میں منہ دے کر اپنا دکھڑا روتے رہے، اپنے مرثیے پڑھتے رہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ کیا باتیں مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ انڈے دینے والے جانور اور جو ہے بچے دینے والے جانور کون سے ہیں، یہ پوچھ رہے ہو مولا علی سے۔ کیا نشانی ہے انڈے دینے والوں کی اور بچے دینے والے جانور، یہ پوچھ رہے ہو مولا علی سے۔ مولا اپنا مرثیہ پڑھتے رہے، نزلنی الدہر، کتنا زمانے نے مجھے گرا دیا، ہائے ہائے کتنا زمانے نے مجھے گرا دیا۔ لیکن سب سے زیادہ اگر کسی سے سوال ہوا ہے، 18,000 مسئلے حل کیے ہیں امام رضا نے، اور 2 سال سے زیادہ نہیں رہے ہیں خراسان کے اندر، 2 سال سے کچھ ایک آدھ مہینہ زیادہ کہہ لیجئے، تقریباً 2 سال کا دورانیہ امام رضا رہے ہیں، 18,000 مسئلے حل کیے ہیں، 80 سے زیادہ مناظرے کیے ہیں۔ دن بٹے ہوئے تھے امام رضا کی بارگاہ میں کہ آج دہریے آئیں گے، ملحد آئیں گے، جو کسی کو نہیں مانتے، جو اللہ ہی نہیں مانتے، وہ آئیں گے آج بات کرنے۔ آج قدریہ آئیں گے، آج جبریہ آئیں گے، آج مفوضہ آئیں گے، آج اشاعرہ آئیں گے، آج معتزلہ آئیں گے، آج مخالف آئیں گے، آج عیسائی آئیں گے، آج یہودی آئیں گے۔ دن بٹے ہوئے تھے امام کی بارگاہ میں، اور ہر ایک اپنے اپنے نظریے کو لے کر آتا تھا اور امام سے مناظرہ کرتا تھا، اور وہ جو پہاڑ بنا کے لاتا تھا نا مسئلے کا، وہ مسئلے کا پہاڑ بنا کے لاتا تھا، امام ایک پھونک سے اس پہاڑ کو گرا دیتے تھے، ایک جملے میں مسئلے کا حل ہو جاتا۔ وہ ایسے سچ کر آتے تھے، وہ ایسے جو ہے وہ ڈھول تاشے پیٹتے ہوئے آتے تھے کہ آج ہم یہ پوچھیں گے، آج یہ ہو جائے گا، اور امام ایک جملے میں ان کے مسئلوں کا حل دیتے تھے۔ جی، حکومت کس کی ہے؟ حاکم کون ہے؟ مومنین نے ہمیشہ، یعنی اس گھرانے نے ہمیشہ، اور پھر آج بھی آپ لے لیں تھوڑا سا، وہ تو خود دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ 60 دنوں سے جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جو 60 دنوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس قابل بھی اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ امام کے ہم سچے سپاہی ہیں، امام کے ہم سچے شیعہ ہیں۔ یہ تو معمولی سا کردار دکھایا ہے تو دنیا ہل کے رہ گئی ہے۔ تم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو ان کے آنے والے امام کا مقابلہ کیا کرو گے؟ ان ظلم حکمران رہا ہے کافر مومنوں پر، مگر مومن ہمیشہ ان علم حاکم رہا ہے، ان علم حاکم رہا ہے۔ ہم تھوڑا سا کیونکہ احساس کمتری کا بھی شکار ہیں، تھوڑا سا مشاہدے بھی ہمارے کم ہیں، ہم کچھ جاننا بھی نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جی، اس پوری مدت کے اندر اس فقیر کا رہا ہے کچھ ملاقاتوں میں، کچھ انٹرویوز میں، ہم میں سے شاید 90% کو یقین ہی نہیں تھا کہ اتنا یہ تیار ہیں۔ بڑے بڑے صحافیوں کو، بڑے بڑے ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے جرنل کہہ رہے ہیں کہ بھئی جاؤ ٹریننگ لینے جاؤ، جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ہمارے افسران اس بات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، مگر ہم تو کیونکہ احساس کمتری کا شکار ہے نا، ہم تو مانتے ہی نہیں تھے، ہم تو اس طرف سوچتے ہی نہیں تھے کہ اس قابل بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر انہوں نے بتایا، اب اسے ذلیل کیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے معاہدہ کر لو، یہ کہہ رہے ہیں بتاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔